فاروق سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ آج کی یہ ایک کہانی سنیں ڈاکٹر کے زبانی۔ میں ڈاکٹر احتشام سکندر ہوں اور ارشاد احمد کا بیٹا ہوں، جس کو گاؤں کے سب چودھری شیدہ کہتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو بے حد پیارا تھا۔ باقی سارا گاؤں میری غربت کی وجہ سے مجھ سے دور رہتا تھا، مگر میرے والدین کی طرف سے مجھے اتنی محبت ملی تھی کہ دوسروں کی لاکھ نفرت بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب میری عمر 11 سال ہوئی اور اسکول پڑھتا تھا تو میں ایک دن ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ مجھے بخار کی حالت میں دیکھ کر میری ماں کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میری ماں بھی مجھے شہر لے جانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ میرے والد کی جرسی جسے 7 جگہ سے چوہے کتر چکے تھے وہ پہنائی اور اوپر میرا نیا سویٹر پہنایا اور اوپر گرم چادر کر دی اور مجھے لے کر تانگے میں بیٹھی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور دوا لی اور واپسی کے لیے روڈ کنارے کھڑے تانگے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سے تیز بارش ہونے لگی۔ میری ماں نے مجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ہمسایوں سے مانگ کر لایا ہوا کوٹ جو خود پہنا ہوا تھا وہ بھی مجھ کو پہنا دیا، اور جب بارش پھر بھی نہ رکی تو میری ماں نے اپنا دوپٹہ بھی مجھ پر کر دیا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ تب سفر تانگوں پر ہوتا تھا اور خراب موسم میں سواری کا ملنا مشکل تھا، اور جب بارش نے بھی رکنے کا نام نہ لیا اور کوئی سواری بھی نہ ملی تو میری ماں نے مجھے زمین پر بٹھا کر ایسے چھپا لیا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو چھپاتی ہے۔ میری ماں نے میری خاطر سردیوں کی وہ رات صرف ایک قمیض میں کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ جب بارش کافی دیر بعد رکی تو میری ماں کبھی مجھے اٹھاتی کبھی چلنے کو کہتی۔ یوں میری ماں مجھے لے کر گھر پہنچی۔ جب میرے والد نے میری ماں کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گیا، لیکن میری ماں نے اسے تسلی دی اور اپنے کپڑے بدلے اور مجھے دوا پلا کر کہنے لگی کہ میں کہیں سے تمہارے لیے انڈا مانگ کر لاتی ہوں۔ میری ماں ابھی انڈا لانے کے لیے دروازے میں نہیں پہنچی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی کہ چودھری فضل کے کامے نے میری ماں کو چودھری فضل کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب کے گھر کی چھت بارش کی وجہ سے ٹپک رہی ہے، آ کر چھت پر مٹی چڑھاؤ اور آ کر مٹی کا لیپ دو۔ جب میرے والد صاحب نے یہ پیغام سنا تو یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ میری بیوی ابھی بارش میں بھیگ کر گھر پہنچی ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ صبح ہم مٹی چھت پر چڑھا دیں گے۔ چودھری فضل کا پیغام لانے والا واپس چلا گیا اور میری ماں انڈا لینے چلی گئی۔ اچانک چودھری فضل کے کچھ لوگ آئے اور اچانک میرے باپ کو مارتے ہوئے لے گئے۔ جب گلی میں میری ماں نے میرے باپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی چودھری فضل کے ملازمین سے دھکے کھاتے ہوئے چودھری فضل کے گھر جا پہنچی۔ چودھری فضل کو مجبوری بتانے کے باوجود میرے ماں باپ پر کوئی فضل نہ ہوا، بلکہ ان کو مٹی چڑھانے کے لیے چھت پر بھیج دیا، اور برستی بارش میں میرے والدین نے چودھری فضل کی چھت پر چڑھائی، اور جب فارغ ہوئے تو چودھری فضل نے میرے والدین کو بارش میں کھڑے ہونے کی سزا سنا دی، اور 1 گھنٹے کے بعد لیکن صبح میری ماں کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی اور چودھری فضل نے بھی سب گاؤں والوں سے کہہ کر ہمارا بائیکاٹ کرا دیا۔ میرے والد نے شہر جا کر ڈاکٹر کی 1000 منتیں کی، لیکن وہ میری ماں کو دیکھنے کے لیے گھر نہ آیا۔ خراب موسم اور لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کی وجہ سے ماں کو شہر ڈاکٹر کے پاس لانا بھی مشکل تھا۔ میری ماں ساری رات بیماری کی حالت میں تڑپتی رہی اور صبح ہونے کے وقت فوت ہو گئی۔ چودھری کی 2 گھنٹے منت کے بعد میری ماں کو دفنانے اور جنازے کی اجازت ملی۔ دفنانے کے بعد گاؤں کے لوگوں کا پہلا کی طرح بائیکاٹ شروع ہو گیا اور میرے والد پر الزام لگا کر مجھے اور میرے والد کو گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ شہر آ گئے اور میرے والد دن پر چھوٹا سا ٹاٹ رکھ کر میرے باپ جوتے سیتا اور رات کو ہم اسی ٹاٹ پر سو جاتے۔ مجھے ایک بار پھر میرے باپ نے اسکول داخل کروا دیا اور میں دل سے واپس آ کر اپنے باپ کے ساتھ اسی ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتا، اور جب بھی کوئی پڑھا لکھا شخص آتا تو میرا باپ اسے کہتا کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیں تو سب سے پہلے میں آپ کا کام کر دوں گا، اور اسی طرح میں نے تعلیم حاصل کی۔ میرے باپ کا کاروبار بڑھتا بڑھتا دکان کی شکل اختیار کر گیا، اور اللہ کے فضل سے میرا میڈیکل کالج میں MBBS کے لیے داخلہ ہو گیا، اور میرے باپ نے ذاتی دکان خرید لی اور ملازم بھی رکھ لیے اور خود جوتے تیار کرنے لگا۔ اور جب میں MBBS کے آخری سال میں تھا تو میرے والد ارشاد کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی موت سے مجھے بہت دھچکا لگا۔ خیر اب اس دنیا میں میرا کوئی خونی رشتہ نہیں رہا۔ میں اسکالرشپ پر لندن میں دل کے امراض کا اسپیشلسٹ بننے کے لیے چلا گیا
वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर रहा। मुझे वहीं की गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजमत और बहुत सारी सहूलतों की ऑफ़र हुई जो कि मैंने कबूल कर ली। एक बार फिर पाकिस्तान आया और अपनी फुफ्फोज़ाद बेटी से शादी कर ली, क्योंकि मेरी वालिद की ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं और मेरी बीवी दोनों लंदन शिफ्ट हो गए। चंद दिन पहले मेरी बीवी की वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं और मेरी बीवी पाकिस्तान आए। मेरे एक दोस्त ने प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखा था और इसने मुझे हॉस्पिटल देखने और खाने की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली। खाने से पहले एक एमरजेंसी केस आया। एक बुज़ुर्ग को हार्ट अटैक आया था। इनकी रिपोर्ट देखकर पता चला कि इनका ऑपरेशन लाजमी है। हॉस्पिटल में काम करने वाले माहिर डॉक्टर्स को भी बुलाया गया और मुझे भी मदद की दरख्वास्त की गई। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो वो चेहरा इतने साल बाद भी मुझे आज भी याद था। वो चौधरी फजल था। लाख गुस्से, शिकवे और तकलीफ़ के बावजूद भी मैंने अपने पेशे से गद्दारी नहीं की और अपनी पूरी कोशिश करके चौधरी फजल की जान बचा ली और कमरे से बाहर आ गया और बगैर खाना खाए वहाँ से चला गया। मेरे दोस्त के लाख पूछने पर भी मैंने इसे कुछ ना बताया और दूसरे दिन अपने आबाई गांव गया और सबको बताया कि मैं इरशाद का बेटा हूँ और वहाँ पर सब गरीबों की मदद की और गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाने का भी वादा किया और चंद गरीबों को घर भी बनवा के देने का वादा किया और ख़ुद चौधरी की तबीयत का पता करने गया और फिर लंदन वापस आ गया। और मेरी तरफ से अस्पताल में ये नोटिस चिपकाया गया कि जो मरीज़ अस्पताल आने के काबिल नहीं, मैं घर आकर इनका इलाज करूँगा। लेकिन यहाँ पर लोग अस्पताल आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पंचायत नहीं होती और यहाँ पर कोई इंसान खुदा बनकर दूसरे इंसान की ज़िंदगी नहीं छीनता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। दोस्तों, एक लाइक का हकदार तो बनता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर स्टोरी का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।